بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک چینل جنید وائس کے پیارے ناظرین، پیارے دوستوں، پیاری ماں اور بہنوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، خوشحال زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی پیارا سا عمل۔ یہ عمل ایک سوئی اور الائچی کا عمل ہے۔ الائچی آپ جانتے ہیں کہ ہر کچن کے اندر، ہر گھر کے اندر الائچی ضرور ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی شفا رکھی ہے کہ اس میں میٹھے کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو، اور نمکین کھانوں میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سی دوائیوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں، پیٹ کے امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، بہت فائدہ مند یہ چیز ہے۔ اور آپ کے گھر میں سوئی بھی ضرور ہوتی ہے، ہر گھر کے اندر سوئی ضرور ہوتی ہے۔ یہ سوئی اور ایک الائچی کا یہ عمل ہے، بہت ہی خاص اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ اس کی فضیلت اور اس کی اثرات کے بارے میں جان لیں گے، اس کا اثر کتنی تیزی سے ہوتا ہے، اگر آپ جان لیں گے تو ابھی سب کام چھوڑ کر آپ سب سے پہلے اسی چیز کو، یعنی اسی عمل کو کریں گے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ پریشان ہیں گھر کی کسی بھی ٹینشن کو لے کر، یا گھر کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں جھگڑے وغیرہ بہت زیادہ رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن ہو، آپ اگر پریشان ہیں کہ میں کماتا بہت ہوں لیکن پیسوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، میرا کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے، اور میں پڑھائیاں بھی بہت زیادہ کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی نقصان بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی امراض بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، گھر کی دوائیوں میں پیسہ بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، یا ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کا علاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور پیسے کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل بتانے والا ہوں، آپ سے گزارش ہے اسی طرح سے آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر لیں۔ چند منٹ کا وظیفہ عمل ہے، اور آپ اس کو کرنے کے بعد بہت ہی جلدی آپ اس کا اثر دیکھ لیں گے۔ کرنا کس طرح سے ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ساری جانکاری میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دینے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے مہربانی کر کے بنا اسکیپ کیے اس کو پورا ضرور دیکھ لیں۔ آپ اگر نکال کر ویڈیو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی قیمتی بات آپ سے چھوٹ جائے اور عمل اور وظیفہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ غور سے، دل کی گہرائیوں سے اس ویڈیو کو سنیں، دل توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو پورا آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور اسی طرح سے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا ہے جس طرح سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو پیارے ناظرین، آئیے ہم وظیفہ جان لیتے ہیں، عمل کو جان لیتے ہیں، کیا کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب والا بٹن دبا کر بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ آئیے ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک سوئی اور 3 الائچی کے دانے لے لینے ہیں۔ 3 الائچی کے دانے بالکل تازہ والے ہوں، یعنی ہرے کلر میں جو ہوتا ہے، سبز رنگ کا، اس طرح کے دانے آپ کو 3 دانے لے لینے ہیں، ایک سوئی لے لیں گے۔ آپ کو سامنے اپنے یہ دونوں چیزیں رکھ لینی ہیں۔
سب سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ، کم سے کم 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اگر یاد نہیں ہے تو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو سکے، یہ یاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علی محمد اتنا پڑھ لیں۔ یہ بھی چھوٹی سی درود پاک ہے، یہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد کی سورت کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائی میری بہنوں کو، ہر کسی شخص کو یہ سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے یاد نہیں ہے تو میں 1 مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ اسی طرح سے یاد کر لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، آپ کو صرف اور صرف 1 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ کو یا متکبر یا متکبر یا متکبر یا متکبر، اسی طرح سے آپ کو 10 مرتبہ 10 بار یہ نام پڑھنا ہے، یا متکبر یا متکبر یا متکبر۔ پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک پڑھیں، جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھا ہے۔ اب ایک بار صحیح طریقے سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو یا متکبر 10 مرتبہ 10 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک لونگ کو اٹھائیں اور اس پہ دم کر دیں، یعنی پھونک دیں۔ پھونکنے کے بعد سوئی کے اندر اس کو ڈال دیں۔ سوئی کے اندر لگانے کے بعد اب دوسری لونگ پہ بھی اسی طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنی ہے، 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یا متکبر نام اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ کر دوسری الائچی پر آپ کو یہ پڑھنے کے بعد آپ کو یہ دم کرنا ہے، پھونکنا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو سوئی میں یہ لگا دینی ہے۔ اسی طرح سے تیسری بھی الائچی کو اٹھا کر آپ کو یہ سب پڑھنا ہے جس طرح سے بتایا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور 10 بار یاد متکبر پڑھیں، 3 بار درود پاک پڑھ کر اس پہ دم کر کے پھونک کے اور سوئی میں لگا دینی ہے۔ تینوں الائچی آپ کو سوئی میں لگا دینی ہے۔ تینوں لگانے کے بعد اب آپ اپنے دل میں ارادہ کریں، جس ارادے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، جو سا بھی کوئی سا بھی ارادہ ہو، کوئی منت ہو، کوئی دل میں تمنا ہو، کوئی مراد ہو، کسی بھی طرح کی کوئی حاجت ہو، تو آپ دل میں ارادہ کر کے اس کو اٹھا کر اور آپ چھت پر، یعنی گھر کی چھت پر کسی بھی کونے میں رکھ کر آ جائیں۔ گھر میں کوئی سا بھی چھت ہو، چھت کے کونے میں آپ کو دبکا کر رکھ دینی ہے، یعنی تاکہ کوئی چیز اس کو نہ اٹھا کر لے جائے یا بچے وغیرہ اس کو نہ پھینک دیں۔ صحیح طریقے سے آپ اس کو کونے میں رکھ دیں، اس کے اوپر سے کوئی چیز ڈھک دیں یا رکھ دیں، اینٹ وغیرہ ہو تو پتھر وغیرہ ہو وہ رکھ دیں۔ رکھنے کے بعد
اب آپ اسی طرح سے واپس آ جائیں اور اپنا جو بھی اپنا کام ہے وہ آپ کر لیں. آپ اس کو ادھر سے دھیان بالکل ہٹا دیں کہ میرا کام جلدی ہو جائے جلدی. بس اللہ کی ذات پہ امید رکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا وہ کام جو آپ نے جس ارادے سے یہ رکھا ہے وہ انشاءاللہ بہت بہت جلدی وہ کام ہو جائے گا. تو پیارے ناظرین، یہ وظیفہ، یہ عمل ہے، اس طرح سے آپ کو جسی طرح سے بتایا ہے اسی طرح سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی مل جائے گی. کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آپ اس کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو. پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.